السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں سلام بسد احترام پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم علیہ وسلم ورحم کریم مالک و اصحابہ مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود عمل تیرا ہے صورت گر تیری تقدیر کا، شکوہ کرنا ہے تو اپنا کر مقدر کا نہ کر۔ اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر، ہنسنے والے تیرا قد ایسا کلیجہ ہوگا۔ خدا لا شریک کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے، اس کے حبیب اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عنایتیں ہیں، آپ ہم سب ایمان کی سانس اور ایمان کی حیات کے ساتھ اپنی زندگی کو جاری اور ساری کیے ہوئے ہیں۔ وہ چاہے تو ہم ایک سانس بھی اس کی مشیت کے بغیر نہیں لے سکتے۔ بڑا احسان ہے اس خاص خطے پر، اہل عقیدت پر، اہل محبت پر، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن سچا مومن وہی ہے جو اللہ کی مرضی پر راضی ہو۔ جو اللہ کی مرضی ہے، ایمان کی آواز ایمان والوں کی آواز ہونی چاہیے کہ اللہ اگر تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ کوئی بھی وبائی شکل ہو، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مرض کا معاملہ ہو، تکلیف و مصیبت ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہم صرف اس کو راضی کرنے کی بات کر سکتے ہیں، اعتراض نہیں کر سکتے۔ اعتراض کرنا یہ بندے کی شان نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگنا یہ بندے کی شان ہے۔ آج کا سچویشن اس کا ذمہ دار ہم خود ہیں۔ یاد رکھیے، خدا ہر کرپشن سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، اسی لیے کہ اس کی شان ہے سبحان۔ آپ ہم سب سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے ہر عیب سے اور ہر برائی سے جو ذات پاک ہو اسے کہتے ہیں سبحان۔ تسبیح کا معنی یہی ہے، پاکی بیان کرنا عیب سے، نقص سے۔ تو اللہ سبحانہ تو آپ ہم سب مانتے ہیں۔ یہ ماننا یہ ہے کہ ہم جو بھی پریشانی یا تکلیف ہو اس کا ذمہ دار خود کو ٹھہرائیں، خدا کو نہ ٹھہرائیں۔
تکلیف پریشانی اس کا ذمہ دار ہم ہیں۔ اللہ سبحانہ کبھی نعمت دے کر ہمیں آزماتا ہے، کبھی نعمت لے کر آزماتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور جسے آزمایا جاتا ہے وہ آزمائش پر کھرا اترنے کی کوشش کرتا ہے، اعتراض نہیں کرتا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی ہمارے اور آپ کے پاس شدھ بدھ ہے، سمجھ ہے، ہمارے بچے امتحان گاہ میں جب جاتے ہیں تو پرچے جب ہاتھ میں آتے ہیں تو کتنا بھی ڈیفیکلٹ کوسچن ہو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پرچہ بنانے والے کو کوستے نہیں، اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اعتراض کریں گے 3 گھنٹہ ختم ہو جائے گا، فیل ہو جائیں گے۔ امتحان آزمائش یہی ہے کہ جو بھی پرچے آپ کے ہاتھ میں آئے اس کو حل کیجیے، اس کو کامیابی کی منزل سے گزاریے۔ محنت نہیں کریں گے تو پھر کف دست آپ کو ملنا پڑے گا۔ یہ ہے ہمارا دارالعمل، یہ ہے ہماری زندگی کا اصل راز۔ قرآن پاک میں سورہ ملک پارہ نمبر 30 کی دوسری آیت میں آپ پڑھیں گے، اللہ پاک موت و حیات کا فلسفہ بیان فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہ لوگوں، اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون عمل میں اچھا ہے۔ حیات بھی اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارا عمل اچھا ہو، اور موت بھی اس لیے دے گا تاکہ تمہارا عمل اچھا ہو۔ تو موت و حیات کی تخلیق، موت و حیات کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ ہمارا عمل اچھا ہو۔ اس لیے بہت سارے کانوں میں باتیں، کلام، گفتگو سننے کو ملتی ہے، کیا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ابھی تک دور نہیں کیا کورونا۔ کون کہتے ہیں؟ جو کبھی کبھی جمعہ میں ایک مرتبہ اگر سجدہ کر دیے تو بہت بڑی بات ہے۔ نہیں پیارے، آپ کو کنٹینیو اللہ کو راضی کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ کو ایک سانس بھی باقی ہے۔ آپ کبھی بھی تکلیف سے منہ موڑ کر کے یا پریشان ہو کر کے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو اسے اسلام میں بزدلی کا نام دیا گیا ہے۔ کبھی بھی آپ یاد کیجئے اس کو جو آئی سی یو میں ہے، آئی سی یو سمجھ رہے ہیں، جس کے ناک میں لگا ہوا ہے، نہ کھا سک رہا اپنے سے، نہ پی سک رہا اپنے سے، آپ اپنے ہاتھ پاؤں کی سلامتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ بزرگان دین حضرت غالب امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں معاملات میں، دنیاوی معاملات اور دینی معاملات، عبادتوں کا معاملہ ہو اور آپ فرض کیجئے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ اترائیے نہیں، اپنے آپ کو سمجھیے کہ ابھی بھی ہم انکمپلیٹ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے اوپر تہجد پڑھنے والے موجود ہیں، اور اگر تہجد بھی پڑھ رہے ہیں تب بھی اپنے آپ کو سمجھیے کہ انکمپلیٹ ہے، کیونکہ اشراق پڑھنے والے موجود ہیں۔ تو کبھی بھی عبادتوں میں اگر آپ اپنے آپ میں کمپلیٹ بھی نظر آئے تو اوپر والے کو یاد کر لیجئے، تو پھر آپ جو ہے تواضع آئے گا، اور جھکنے کا من کرے گا، اور عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اب دنیاوی بات دیکھیں نا، اگر کماتے ہیں زیادہ تو لاگت بڑھتی ہے نا، اور تھوڑا محنت کریں، اور تھوڑا محنت کریں، اور محنت کریں۔ یہ کیوں؟ اگر آپ یہ جان لیں کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، اور حقیقت بھی یہی ہو، تو آپ کہیں کہ بڑھیں گے آگے، لیکن آپ جانتے ہیں نہیں، ہم بڑھنا چاہتے ہیں، ان کی طرح بڑھنا چاہتے ہیں، ان کی طرح۔ تو اس لیے عبادتوں میں بھی یہی فکر ہو ہماری کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ تہجد گزار کو یاد رکھیں، تہجد گزار کو یاد رکھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں آپ تو اشراق والے کو یاد رکھیں، وہ بھی کر رہے ہیں تو سمجھیے کہ جو آپ سے زیادہ درود پڑھتے ہیں اس کو یاد رکھیں۔ گویا کہ آپ پھر پورے اٹریکشن کے ساتھ آپ کی لائف توحید و رسالت میں گزرے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ اگر کبھی غریب ہے، یعنی ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے، تو آپ ان کو یاد کر لیجئے جو 1-1 روپیہ مانگ رہے ہیں، 1-1 روپیہ مانگ رہا ہے، اس فقیر کو یاد کر لیجئے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ پھر آپ کو اللہ کا شکر ہوگا کہ کم سے کم 2 وقت تو مل رہا ہے، 1 وقت تو مل رہا، مانگنے کی تو نوبت نہیں آئے گی۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں لائف میں، مطلب سیٹ ہونے کے لیے توحید و رسالت کے باب میں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ پہلو اگر آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ آپ کو غم میں بھی مزہ آئے گا، خوشی میں بھی مزہ آئے گا، دونوں میں مزہ آئے گا۔ صرف خوشی آپ چاہیں گے تو زندگی اس کا نام نہیں ہے، اور صرف غم تو یہ بھی زندگی نہیں ہے۔ خوشی اور غم
دونوں پہلو کا نام زندگی ہے. خدا کرے ہم سب کی یہ سوچ ہو، یہ فکر ہو. درود شریف پڑھیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری فجر کی نماز چھوٹ جائے، ظہر کی نماز چھوٹ جائے، ہم اپنی قسمت کو نہیں کوستے ہیں. لیکن آج ٹک ٹاک اگر بند ہو گیا ہے، بند کرنے والوں پر کتنی لعنت ہمارے نوجوان بھیج رہے ہیں، کتنا کوس رہے ہیں. آپ ذرا غور کر رہے ہیں. ہنسنا نہیں بھائی، کرتا کوئی ایک ہے. آپ چھوٹی سی بات لے لیجیے، جسم کے کسی حصے میں آپ کو زخم ہو، پورا جسم تک مطلب افیکٹڈ ہوتا ہے. کہیں پر آپ کو چبھ جائے کانٹا پاؤں میں، لیکن اثر دیکھیے پہلے کا منہ سے بولتے اللہ. پورے جسم. ایسے ہی انسانیت ایک باڈی ہے. 99% لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر رو رو کر دعا کر رہے ہیں، اور آپ پب جی کھیل رہے ہو، آپ ٹک ٹاک پر ہو. خدا کی رحمت آنے کے قریب بھی ہے تو آپ کو دیکھ کر کے چلی جا رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح ہم نے جنات کو پیدا کیا، اسی طرح انسان کو پیدا کیا. ہم نے سب کو پیدا کیا تو اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک مقصد ہے. آپ کو نہیں پیدا کرتا، وہ اس کی قدرت ہے. ابھی دیکھیے جو کنوارے ہیں، آپ بول سکتے ہیں ان کے پاس کتنے بچے ہوں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے. پہلے بھی شادی کے مرحلے، بہت سارے مرحلے ہیں. تو پیدائش آپ کی یہ ایک نعمت ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے اس کو بھول کر کے اتنا مگن ہو گئے ہیں کہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر کبھی تکلیف ہو تو اس تکلیف کی دوا اللہ کی بارگاہ میں ہے یا نہیں. بندے، ارے ڈاکٹر کا پوری دنیا پریشان ہے کورونا سے. پوری دنیا، بڑے بڑے ڈاکٹر پریشان، پورے سپر پاور ملک آئی ایم سوری بول چکے ہیں. اب بھی نہیں جھکیں گے تو پھر کب جھکیں گے آپ؟ کیا آپ کے پاس جب عذاب آ جائے گا تب آپ جھکیں گے؟ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے. جانتے ہیں فرعون نے آخری وقت پر ایمان لایا تھا. پارہ نمبر 11 میں آپ دیکھیں گے تو آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یہ جملہ ہے اس کا کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، موسیٰ کی قوم ایمان لائے. تو اللہ پاک فرماتا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اچھا، جب میرا عذاب دیکھ رہے ہو، جب ڈوبنے کے قریب ہو تب ایمان لا رہے ہو. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور اس سے پہلے تم فسادی تھے، ابھی ایمان معتبر نہیں ہے. پہلے پارے میں آپ پڑھ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. ایمان وہ ہے جو بے دیکھے آپ نے اللہ کو مانا ہے. بے دیکھے عذاب. آپ دیکھیے قبر کے عذاب کے بارے میں علماء سے صرف سنے ہیں، کبھی پریکٹس کیے ہیں قبر کے اندر جا کر کے عذاب ہوتا ہے نہیں، لیکن ڈر لگتا ہے کہ بے دیکھے آپ قبر کے عذاب کے بارے میں اکیلے رہنا ہے، سوچتے ہو، پریشان ہوتے ہو. جب ہمارے خاندان کا بڑا مر جاتا ہے، اصحال ثواب کرتے ہو، کس لیے؟ تاکہ قبر میں عذاب نہ ہو. یہی تو مقصد ہوتا ہے. قرآن خوانی کرتے قبر میں عذاب نہ ہو، جبکہ کسی نے نہیں دیکھا ہے. کوئی زندہ نہیں کر سکتا. دیکھنے سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کی سب کی باتیں نہیں. یہاں اب ایک عوامی سطح پر جملے بول رہا ہوں. کسی نے نہیں دیکھا، لیکن عقیدہ آپ کا بے دیکھے. یؤمنون بالغیب، بالکل غائب پر آپ ایمان رکھتے ہیں، اور یہی سچا ایمان ہے. اللہ کو نہیں دیکھا، رسول کو نہیں دیکھا، میزان کو نہیں دیکھا، قبر کو نہیں دیکھا، عذاب کو، کسی چیز کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان میں ایکٹیو ہیں آپ الحمدللہ. پھر کیا ہو گیا ہے کہ ایمان اتنا کمزور کیوں ہے کہ ایسے مطلب ہاہاکار جہاں مچا ہوا ہے پوری دنیا میں، تب بھی ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں، تب بھی ہمارے گھر میں وضو کی آواز نہیں آ رہی، تب بھی ہمارے گھر میں ہماری بہنیں اور ہماری مائیں کٹوں پر بیٹھ کر کے تو ایک دوسرے کے گپ شپ میں، غیبت چغل خوری میں تو صبح و شام اکٹھا کر دے رہی، لیکن کبھی سجدہ نہیں کر رہے. کیسے یہ پیشانی سے نور چمکے گا بتاؤ؟ کیسے ہاتھ پاؤں سے نور چمکے گا بتاؤ؟ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کی امت تو بڑی کثیر ہوگی نا، کیونکہ آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئیں گے، آخری نبی ہے، بعثت کے بعد میں آپ آخری، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو آقا آپ کی امت جب کثیر ہوگی تو میدان محشر میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنی امت کے ہاتھ پاؤں کے وضو کی نشانیوں سے پہچانوں. اب آپ بتائیے، نبی کا بھروسہ ہے کہ میری امت وضو کرے گی اور اس وضو کی نشانیوں سے میں پہچانوں گا. اب آپ بتائیے آپ کی معرفت، آپ کی پہچان جو میدان محشر میں نبی نے کہا کہ میں وضو کے قطرات سے پہچانوں گا، اگر آپ وضو میں نہیں رہیں گے، وضو نہیں کریں گے تو پھر کیسے نبی پہچانیں گے؟ اور بھی تو بول سکتے تھے نا مجھے پاور دیا اللہ تعالیٰ نے، میں پہچان لوں گا دیکھ کر، بول سکتے تھے نا.
وضو ہی کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ یہ سچ ہے کہ نبی بالکل آپ کو بخشوانے پر مکمل اختیار رکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے، لیکن آپ کی بھی تو کچھ رسپانسبلٹی ہے، آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے۔ ایک باپ کا سینہ اس وقت زیادہ پھول جاتا ہے جب اس کا بیٹا کامیاب ہوتا ہے۔ نبی امتی کے باپ ہوتے ہیں، نبی خود فرماتے ہیں انا بمنزلۃ والدکم، کہ میں اے میری امتیوں تمہارے والد کی منزل میں ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ رسپیکٹ، احترام، اسوہ، طریقہ، سیرت، کردار ایک بیٹے پر لازم ہے اپنے باپ کی۔ الولد سر لابیہ، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، باپ جو جیسے جس طرح کرتا ہے بیٹا ویسے ہی کرتا ہے۔ نبی فرما کر اشارہ کر رہے ہیں کہ جو جو میں نے کہا ہے وہ تم کرنا۔ کیا ضرورت تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بڑی اہم بات ہے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ میں ایک جملہ کہا تھا میں نے، آپ مجھے دیکھ کر کے کبھی نہیں سمجھے گا کہ مفتی صاحب نے کہا ہے یا فلانے نے کہا ہے۔ کوئی بھی بات قرآن اور حدیث سے جب کہی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے بلیو کیجیے، مانیے، تصدیق کیجیے، ایمان لائیے، دعا کیجیے کہ اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ کسی کو دیکھتے ہوئے آپ کو نہیں ماننا ہے 1400 سال کے بعد الحمدللہ ہمارے ماں باپ پردادا یہ خواجہ غریب نواز کا خصوصاً احسان ہے کہ ہم ہندوستان میں مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہم الحمدللہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا کرم ہے، ہم کوئی مہاجر نہیں ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں۔ میں بتانے یہ جا رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری دنیا فنا ہو جائے، دھیان دیجیے گا ایک بڑی اہم بات ہے، عمل کا موقع کسی کو نہیں ملنے والا ہے مرنے کے بعد۔ جب تک آپ کے اندر ہمارے اندر سانس باقی ہے اللہ پاک آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ عمل کرو۔ جب آپ کی سانس ختم کر دے گا تو پھر آپ سے مانگے گا نہیں، جو آپ نے کیا ہے اسی بیس پر آپ کو اٹھایا جائے گا، اسی بیس پر آپ کا حساب و کتاب ہوگا، جو جو آپ نے کیا ہے وہ بس۔ عمل کا آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا، ابھی آپ کو موقع ہے، ہمیں موقع ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جب تک زندہ ہے تو آپ عمل، یہ دارالعمل اسی لیے بولتے ہیں اس کو، دار بولے تو گھر، اور عمل کا مطلب عمل، تو دارالعمل عمل کا گھر، دنیا دارالعمل ہے۔ اور جب مر جائیں گے تو ہم دارالجزا میں جائیں گے، یعنی بدلے کے گھر میں جائیں گے۔ جو ہم نے کیا ہے وہ ہم پائیں گے، جو ہم نے کیا وہ ہم پائیں گے۔ مثال حدیث میں مثال یہ ہے کہ جو بنو گے تو جو ہی کاٹو گے، معمول زبان میں بولے تو ظلم بو گے تو عدل نہیں کاٹ سکتے آپ، نیک عمل بو گے تو اس کا بدلہ کاٹو گے، برا عمل بو گے تو اس کا بدلہ کاٹو گے۔ جو کریں گے آپ کو ملے گا، اور ہم نہیں دیں گے، خدا دے گا۔ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ خالق ہے، جو ہمارے والد کو بھی، والد کے والد کو بھی، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ ایک دم یہ بات جب سمجھ گئے تو آئیے میدان محشر میں پاور بتانے جا رہا ہوں، نبی کا پاور دیکھیے۔ پھر بھی نبی آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں میری امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کیسے؟ یا رسول اللہ تم نماز پڑھو میں خوش ہو جاؤں۔ اب آپ بتائیے، نیک عمل کرو خوش ہو جاؤ، حقوق اللہ حقوق العباد کی پامالی سے بچو میں خوش ہو جاؤں، حلال رزق کمائی کی تلاش میں رہو میں خوش ہو جاؤں، صدق مقال رکھو میں خوش ہو جاؤں گا، سچ بولو میں خوش ہو جاؤں گا، جھوٹ سے بچو میں خوش ہو جاؤں گا۔ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ یہ سب پورا ایک دم بالکل فنا ہونے کے بعد میدان محشر میں ہم سب بالکل اکٹھا۔ اب جب میدان محشر میں تو دارالجزا ہے نا، دارالجزا سمجھ رہے ہیں آپ کہ جزا مطلب بدلے کا گھر، جو جو کیا ہوگا آپ نے وہ آپ کو ہم کو ملنے والا جزا کا گھر ہے۔ اب آپ بتائیے ہم سب جب دنیا میں زندہ ہیں تو کتنا خوف کھا رہے ہیں، کیونکہ ہم جان رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں نیکیاں تو خیر گنتی کی بھی نہیں ہو پا رہی ہوگی، کسی کو آپ نے سلام کر دیا چلو نیکیاں، لیکن برائیاں تو بہرحال ہو رہی ہیں۔ برائیوں کا تو یقین ہے 100%، لیکن نیکیوں کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتے آپ ہم کہ 24 گھنٹے ہم آل ان آل نیکی کر رہے ہیں، نہیں دے سکتے آپ۔ آنکھوں کا گناہ، پاؤں کا گناہ، احساس کا گناہ، کان کا گناہ، ہر چیز کا گناہ اس طرح سے ہو رہا، آپ سمجھیں میدان محشر میں ہم سب کتنا خوف زدہ ہے کہ حساب کتاب کا معاملہ ہونے والا ہے۔ ایسے عالم میں اچانک ایک آواز آتی ہے، دیکھیے گا اچانک ایک آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ این حبیبی، میرا حبیب کہاں ہے؟ ایک آواز آتی ہے، میرا حبیب کہاں؟ اب آپ آواز دینے والا عاطف تیموری، اب آپ کی زبان میں سمجھا دوں کہ اللہ سبحانہ آواز دے رہا ہے،
میرے حبیب کا اس سے پہلے کہ کوئی جواب دے، کون جواب دے؟ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہوتا ہے، اچھا میرے حبیب یہاں ہو۔ اب پوری لمبی حدیث پاک ہے، تشریحات کی دنیا، اب تم سمجھیے اس کو، موٹ زبان بول رہا ہوں کہ جو جگہ دارالجزا ہے، بدلہ والی جگہ ہے، عمل کا جہاں کسی کو موقع نہیں، کسی کو اجازت نہیں، پاور سمجھیے، اور پھر نبی نے جو آپ سے مانگا ہے اس مانگ کی وجہ کو سمجھیے، قسم سے سمجھ جائیے گا، بڑا مزہ آ جائے گا آپ کو۔ وہ جگہ میں جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ پاک نے جب کہا میرا حبیب اچھا ادھر ہو میرے حبیب، اس کے بعد حدیث کا جملہ سنا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ اپنے سر کو سجدے میں کیے ہوئے، اب آپ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں، سجدہ ایک عمل ہے کہ نہیں؟ سجدہ عمل ہے، ابھی سجدہ کریں گے تو عمل ہے نا بھائی، عمل ہے نا، سجدہ نماز رکوع سجدہ یہ سب کریں گے تو عمل ہے نا، عمل سمجھ رہے ہیں، کام، نیک کام، سجدہ کرنا ایک نیک کام۔ اب وہ کون سی جگہ ہے؟ دارالجزا ہے، وہ موقع نہیں ملنا ہے عمل کا، کسی کو بھی انتقال کر گئے موقع نہیں، لیکن ایسی جگہ میں بھی پاور سمجھے اپنے نبی کا، اور نبی کے پاور کے بعد مطالبہ سمجھیے امتی سے نبی کا، اتنا پاور رکھنے کے باوجود نبی آپ سے کیوں مانگ رہے ہیں یہ وجہ سمجھیے گا۔ نبی سجدے میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ارفع راسک، اس کا معنی ہے کہ اے میرے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ سر نیچے ہے، سجدے میں ہے کہ نہیں؟ تب تو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے سر کو اٹھائیے، کہاں کہہ رہا ہے؟ دنیا میں نہیں، وہاں کہہ رہا ہے جسے دارالجزا کہا جاتا ہے، اپنے سر کو اٹھائیے۔ اب آگے پیچھے کیا ہے اتنا نہیں بولوں گا، میں یہ بولنا جا رہا ہوں کہ پاور دیکھیے کہ جو جگہ دارالجزا ہے وہاں بھی حبیب کو وہ مقام حاصل ہے جو مقام دارالعمل کا ہے۔ اچھا سر کو کیوں جھکایا، سر کو سجدے میں کیوں رکھا؟ اللہ پاک ہی سے پوچھیے، اس کے بعد ہی فوراً کہتا سل تعطا، میرے حبیب جو بھی مانگنا ہے مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اشفع تشفع، اب جن کی بھی شفاعت کرنی ہے، جس گنہگار کی بھی شفاعت کرنی ہے کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب آپ بتائیے تین لفظ میں آپ خوش فہمی زیادہ میں مبتلا مت ہوئیے، بے شک دھیان دیجیے گا، میں صرف یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو نبی اتنا پاورفل ہے کہ دارالجزا میں بھی دارالعمل بنا دیا ہو، اور اللہ پاک نے ٹوکا نہیں کہ میرے حبیب یہ سجدہ کرنے کا مقام نہیں، یہ عمل کا مقام نہیں ہے، یہ تو دارالجزا ہے۔ پاور سمجھیے نا، پاور سمجھیے، بلکہ آپ کے سجدے میں گرنے کو، سجدے میں جانے کو اللہ پاک نے پسند فرمایا، اور پسند فرما کر کے تین لفظ اتنے عمدہ عطایا کا ارشاد فرمایا کہ آپ اس سے محظوظ ہوئیے۔ بس ایک لفظ بول رہا ہوں کہ جس نبی کو اتنا پاور ہو کہ وہ سجدے میں سر گرائے، سجدے میں سر جھکائے، رب کہے جس جو مانگنا ہے مانگیے، کیا مانگیں گے نبی؟ کس کی شفاعت کریں گے نبی؟ حسن حسین کے بارے میں تو صدیاں فرما دیے نبی کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ کے بارے میں تو صدیوں فرما دیے نبی کہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں، صحابہ کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آل رسول سادات کے بارے میں جو اہل بیت اطہار اصول کے باب میں تو سب فرما دیا، کامیابی ان حضرات کے قدموں کو، جو کس کے بارے میں اللہ خود کہہ رہا جس کی شفاعت کرنی ہے کیجئے۔ اب بس ایک لائن میں ابھی امام اہل سنت کا ایک شعر بتا رہا ہوں، اعلیٰ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ منظر ذرا سے بڑا اہم منظر آ گیا ہے، پاور سمجھیے گا، اور مطالبہ جو نبی نے مانگا ہے، سچ بولو، نماز پڑھو، عبادت کرو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، میں خوش ہوں گا، میں خوش ہوں گا۔ اور یاد رکھیے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ چاہتا ہے میرے حبیب کس میں راضی ہو، اور حبیب کہہ رہا ہے امتی سے تم یہ کرو میں راضی ہوں گا، یہ کرو میں خوش ہوں گا۔ اب ذرا دیکھیے میدان محشر قائم ہے، سارے نیک لوگوں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے، نیک لوگوں کی قطار، ابو بکر صدیق سے لے کر جتنے بھی نیک لوگ ہیں سب کی قطار لگی ہوئی ہے۔ اور جب قطار لگی ہوئی ہے تو دھیان دیے گا، گنہگاروں کی قطار، اب یوں سمجھیے کہ ہم لوگوں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے۔ اب قطار لگی ہوئی ہے،
دیکھ رہے ہیں کیا کہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر رحمت یا اپنی کرم کی نظر ان کی طرف نہیں اٹھائے ہوئے ہیں، گنہگاروں کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب آپ کے حساب سے سمجھاؤں تو گنہگاروں کا کان پکڑ پکڑ کر کے کہہ رہے ہیں چلو شفاعت کر رہے ہیں، دیکھیے گا۔ اب آپ غور کریں اس بات کو کہ گنہگاروں کی طرف جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے۔ نیکوکار جتنے بھی نیکوکار ہیں وہ سب سوچ رہے ہیں جن کی نظر کرم کے لیے ہم دنیا میں صبح و شام اکٹھا کر دیے تھے، ان کی ایک نظر پانے کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے تھے، آج تو ہماری طرف نظر نہیں ہے، کیا کیا جائے۔ تو وہ نیک لوگ یہ سوچے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جتنے بھی گناہگار لوگ ہیں نا چلو ان کے پاس اور ایک ایک گناہ کو قرضہ لے لیتے ہیں، آپ ذرا غور کیجئے، آپ گناہ کو قرضہ۔ اچھا یہ بھی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے کیونکہ یہ بھی تو عملی دنیا ہے، مگر آپ غور کریں اس کو امام اہل سنت اس طرح فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، سبحان اللہ۔ نہیں جتنے پرہیزگار ہیں یہ پرہیزگار لوگ گنہگار لوگوں سے جا کر قرضہ لے رہے ہیں۔ اب غور کریں نظر پانے کے لیے نیک لوگوں نے بھی گنہگاروں کے پاس جا کر قرضہ لیا۔ خیر میں اب یہاں پر جو اشارہ کر رہا ہوں کہ اتنا پاور ہے آپ کے نبی کو کہ اگر آپ پاور پر ون سائیڈڈ فکر رکھتے ہوئے ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ جن پر جو بھروسہ کرتا ہے، بھروسے کا مطلب مس گائیڈ نہیں ہے، مس یوز نہیں ہے۔ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ کہ آل ان آل ان کی فکروں کو، آل ان آل ان کی ذات کو، آل ان آل ان کے مشن کو، آل ان آل جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مانا جائے۔ آپ نے سن کر کے اپنے کان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے وجود کو، اپنے احساسات کو وہ ہے نا وہ کر دیتے، یہ کر دیتے، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری بخشش ہوگی، لیکن بخشش کس کے صدقے میں ہوگی؟ اس کے صدقے میں جو خود آپ سے مانگ رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، خود آپ سے مانگ رہا ہے کہ تم سچ بولو، خود آپ سے مانگ رہا ہے کہ تم اچھا کرو، خود آپ سے مانگ رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں جسم توانائی سب کی حفاظت کرو، یہ خود کہہ رہا ہے۔ یہ ایسی کیسے سوچ ہو سکتی ہے آپ کی کہ نہیں جو آپ کے نفس، آپ کی خواہش، جو آپ کی سوچ یا آپ کی ظاہری بھلائی کے لیے جو بات آپ کا دل کہہ رہا بس آپ وہی کریں؟ نہیں، یہ سوچ نہ تو توحید کی سوچ ہے اور نہ یہ رسالت کی سوچ ہے۔ اسی فکر کو اللہ سبحانہ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں اس طرح ارشاد فرماتا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائے اور جو حق اللہ پاک نے جو حق نازل کیا ہے ان کے لیے ان کا دل جھک جائے؟ کیا اب بھی نہیں آئے؟ سوال انداز ذرا غور کیجیے، قرآن کا جملہ ہے، میں عربی بنا کے نہیں بول رہا ہوں۔ لم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، ایمان والوں کے لیے، آپ کو ایمان سے خارج نہیں کیا ہے، کافر کو بھی نہیں کہہ رہا ہے اب بھی وقت نہیں ہے کافروں کے لیے، نہیں، ایمان والوں کے لیے۔ وہ کون ایمان والے ہیں؟ جو ذکر اللہ سے اپنے آپ کو غفلت میں، جو حق سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے، ایمان تو ہے، اللہ کو بھی مانتے، رسول کو بھی مانتے ہیں، ہر حال میں الحمدللہ ماشاءاللہ یہ وہ کرتے رہتے ہیں، ایمان ہے، قرآن کو بھی مانتے ہیں، ایمان ہے، لیکن ایمان کا تقاضا جو عملی دنیا میں ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کا پہلو ہے، علامت ایمان جو ہے، تقاضا ایمان جو ہے، شرائط ایمان جو ہے، کامیابی ملنے کے باوجود صحابہ کرام کبھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑتے تھے۔ غور کر رہے ہیں جملہ؟ اللہ کی طرف سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ میں تم سے راضی ہوں اے بہترین جماعت صحابہ کی، ان سب سے راضی ہونے کے باوجود تاریخ کا کوئی ایسا باب نہیں دکھا سکتے۔ آج تو آپ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا خوبصورت موقع ملا ہے آپ کو گھروں میں رہنے کا وغیرہ وغیرہ، وہ حضرات تو جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، وہ حضرات تو میدان کارزار میں بھی عبادت نہیں چھوڑتے تھے۔ خالی آپ بولیں گے کہ امام حسین کا سجدہ شبیری، یہ صرف آپ بولیں گے، آنسو بہائیے تو وہ آنسو آپ کا عملی دنیا میں، پریکٹیکلی دنیا میں آپ کے وجود کو بدل دے، تب جا کر کے صحیح ہوگا۔ ورنہ آنکھ تو کافر بھی بہاتے ہیں، آنسو تو کافر بھی بہاتے ہیں، ان کے بھی خاندان کے لوگ مرتے ہوں گے تو روتے ہوں گے نا؟ نہیں، آپ کا رونا، آپ کا وجود، آپ کی حرکت، آپ کی سانسیں ایمان، توحید اور رسالت کے باب میں کچھ اور مطالبہ کر رہی ہے۔ بس یہی کہوں گا کہ یہ جو آپ کو موقع اللہ پاک نے دیا ہے
कोरोना की शक्ल में, इसको आप जहमत न समझिए, ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। कैसे बहुत बड़ी नेमत है? इसलिए कि अगर ये नहीं था तो गफलतों की कैसी दुनिया गर्म थी। आप देख रहे हैं गफलतों की कैसी दुनिया गर्म थी, किसी से भी झगड़ा, किसी से भी बुराइयां बोल ले, कहीं भी किसी तरह से भी कोई एक शेडोल नहीं था। और आज सबको अल्लाह पाक ने घर में एकदम मुक़य्यद करके सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, या अल्लाह कब खत्म होगा? बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सबकी जुबान पर है या अल्लाह कब खत्म होगा। ये क्यों है? ये अल्लाह पाक अपना जिक्र करवाना चाहता है। इसलिए किसी भी चीज को जहमत न समझिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इससे आपको मुक्ति मिले तो आप अल्लाह की बारगाह में झुकिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकेंगे तो फिर अल्लाह ताला अपना काम यकीनन करेगा। गाफिल हो गए थे, 9 लोग घर में रहते हैं, 9 लोग घर में रहते हैं, 3-4 लोग नमाज पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे 3-4 लोग नमाज? क्या औरतों पर नमाज नहीं है? हर बालिग पर नमाज है, हर बालिग आकिल पर नमाज है। खास अय्याम छोड़ करके, जब उनको सेहत है, मर्ज से दूर है, वो बाशऊर है, वो सारी अवेलेबिलिटी मौजूद है, तो उनके लिए भी नमाज है। ये क्या मतलब है कि शौहर नमाज पढ़ के आए, भाई नमाज पढ़ करके आए और आप बस बिल्कुल खाली नहा लें और उसके बाद मोबाइल में मगन रहे? नहीं, सब ऑल इन ऑल हो जाइए एक अल्लाह के लिए और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। खुदा की रहमत इंतजार कर रही है, इंशाअल्लाह खुदा की रहमत इंतजार कर रही है। खुदा की रहमत उम्मत मुहम्मदिया के लिए तो इतना इंतजार करती है कि किसी भी नबी की उम्मत के लिए इतना इंतजार नहीं करती। आप उम्मत मुहम्मदिया हो। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको, हम सबको शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे और हर तरह की बुराइयों से खुसूसन 2 बात ध्यान में रखिएगा। सिद्क़े मकाल, सच बोलिए, रिज़्क़े हलाल और सही रिज़्क़ खाइए। ये 2 चीज़ अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी लाइफ ऑटोमेटिक, क्योंकि जब आपका गोश्त पोश्त हराम नहीं बनेगा, गोश्त पोश्त हराम नहीं बनेगा तो इंशाअल्लाह बड़े फिट रहेंगे आप और अल्लाह पाक इसमें तवानाई देगा, ताकत देगा, कुदरत देगा, अपनी बारगाह में झुकाएगा। और जब अल्लाह की बारगाह में कोई झुक जाता है, सारी दुनिया उनकी कदर में झुक जाती है। दुआ करते अल्लाह ताला आपको, हम सबको आबाद रखे, शाद रखे और हर तरह के नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जो सुन्नत नहीं पढ़ सके सुन्नत